سوچ کا بد کردار ہونا بھی بہت بڑی جہالت ہے۔ اسلام نے عورت کو پہلے دن ہی بہت عزت سے پیدا کیا۔ سبيل الدموع سبيل مريح۔ السلام علیکم، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج بات ہوگی عورت پر۔ عورت لفظ ہے، عورہ سے نکلا ہے۔ اس کا مطلب ہے چھپی ہوئی چیز۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی عورت کو بنایا مٹی سے اور جنت کی عورت کو بنایا مشک اور زعفران سے۔ وہ سورج کو انگلی دکھائے تو سورج اس کے سامنے نظر نہ آئے، مردوں سے بات کرے تو مردے زندہ ہو جائیں، زندوں کا ایک جھلک دکھائے تو ان کے کلیجے پھٹ جائیں، دوپٹہ ہوا میں لہرا دے تو ساری کائنات میں خوشبو پھیل جائے۔ لیکن دنیا والی عورت اگر تقوی اختیار کرے تو اس جنت والی حور سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی۔ اسلام نے عورتوں کے بہت حقوق رکھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے مصلی پر ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور ادھر سے میری ماں کہتی بیٹا محمد، تو میں اس کی خاطر نماز توڑتا اور جی امی جان کہتا ہوا ان کے پاس لپکتا۔ اسلام نے عورت کو جتنی عزت دی ہے اتنی کسی دنیا کے مذہب میں عورت کو عزت نہیں ملی۔ یہ صرف اسلام کی مرہون منت ہے جس نے ہمیں اتنی عزت دی۔ مغرب نے تو عورت سے عزت چھینی ہے، بجائے اس کو عزت دینے کے عورت کو پاؤں کا جوتا بنا کر ٹیشو پیپر بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تو ان کو بنانا تھا تو فرشتوں سے فرمایا کہ مٹی اکٹھی کرو، پھر اسے گوندو، پھر کہا کہ اب اس کو چھوڑ دو۔ جب وہ کالی ہو گئی پھر کہا کہ اس سے پتلا بناؤ، یعنی کہ اس طرح کر کے پتلا بناؤ۔ پھر 40 دن تک حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا ننگا پڑا رہا، ہوائیں چلتی رہی، دھوپ پڑتی رہی۔ جب خشک ہو گیا تو روح ڈال کر کپڑے پہنائے اور جنت میں داخل کیے۔ اگر اللہ چاہتے تو حوا کا پتلا بھی ساتھ ہی بنا دیتے، مٹی اکٹھی کر کے گوند کر پتلا بنا کر ساتھ ہی ڈال دیتے ننگائی۔ لیکن بے پردگی یعنی کہ انہوں نے پردے کا اتنا خیال کیا کہ اس طرح تو بے پردگی ہوگی، تو کیونکہ وہاں پہ حالانکہ اگر بے پردگی بھی کیسے ہونی تھی کیونکہ ان کے سوا تو وہاں پہ کوئی تھا ہی نہیں، پھر بھی انہوں نے ایسے نہیں کیا۔ بڑی عزت کے ساتھ، یعنی کہ پہلے تو حضرت آدم علیہ السلام کو انتظار کروایا کہ عورت کتنی بڑی چیز ہے، ایسے ہی نہیں عطا ہو جاتی، عورت کی ویلیوز بتائیں۔ تو حوا علیہ السلام کا انتظار کروایا، جنت کا انتظار نہیں کروایا۔ جنت میں تو حضرت آدم علیہ السلام کو داخل کر دیا، لیکن حوا کے لیے ان کو انتظار کرنا پڑا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سلا دیا اور آدم کو بھی سلا دیا۔ جب آدم علیہ السلام کی آنکھ کھلی تو اپنے پہلو میں عورت کو مکمل لباس میں پردے میں پایا۔ پہلے دن ہی عورت کو عزت سے بنایا اللہ تعالیٰ نے اور عورت کو مکمل لباس میں پردے میں ان کو دکھایا۔ تو عورت کا مطلب ہی چھپا ہوا ہے۔ ان کے الٹے ہاتھ کی طرف لیفٹ سائڈ پر حضرت حوا کو انہوں نے جب اپنے قریب پایا تو بتایا، اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے تھے کہ عورت مرد کے ہر روپ میں عورت مرد کے دل کے کتنی قریب ہے۔ ماں، بیٹی، بہن، بیوی، خالہ، وہ جس مرضی روپ میں آ جائے، اس کا مقام ہمیشہ دل کے قریب ہے، دل کے پاس ہے، وہ دل سے دور نہیں ہے۔ اور آدم علیہ السلام کو جنت اچھی نہیں لگتی تھی، اکیلے پھرتے تھے، انتظار کروایا کہ جب انہوں نے حوا کو دیکھا تو خوش ہو گئے، پوچھا یہ کون ہے؟ تو اللہ نے فرمایا تیری بیوی۔ آدم علیہ السلام ان سے بات کرنے لگے تو اللہ نے فرمایا پہلے مہر تو ادا کرو۔ عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کیا مہر ہے؟ فرمایا میرے آخری نبی پر ایک درود پڑھ دے، بس یہی میرا مہر ہے۔ یہی مہر ہے حضرت حوا کا کہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دفعہ درود پڑھ دیں۔ دیکھیں اس میں کتنی اللہ تعالیٰ نے کتنی فضیلت ہے اور کتنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں ابھی دنیا میں آنا ہے، اور ان کے درود کی کتنی اہمیت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جو مہر ادا کیا، حضرت آدم علیہ السلام نے مہر کے طور پر حضرت حوا کو درود پاک پڑھ کے دیا، تو یہ ان کا مہر ہوا۔ ساری دنیا میں سب سے خوبصورت اگر مردوں میں ہے تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام، حسن میں سب سے خوبصورت حضرت یوسف علیہ السلام ہے، اور تمام عورتیں حضرت حوا سے لے کر قیامت تک جتنی عورتیں ابھی جو آنے والی عورتیں ہیں وہ بھی ان سب میں جو سب سے زیادہ خوبصورت ہیں تمام دنیا کی عورتوں میں، وہ حضرت حوا سب سے خوبصورت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے دن سے ہی عورت کو عزت سے پیدا کیا۔
اگر بیٹی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کے 3 بیٹیاں ہوں اور ان کی اچھی سی تربیت کر کے شادی کرے تو وہ اور میں جنت میں ایسے ہوں گے جیسے 2 انگلیاں ملا کے کہا۔ تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہوں تو کہا وہ بھی ان کے لیے بھی یہی ہے کہ اگر وہ ان کی اچھے سے پرورش کرے تو وہ اور میں جنت میں اسی طرح ہوں گے۔ اور کسی نے کہا اگر کسی کی 1 بیٹی ہو تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنی بیٹی کی اگر 1 بیٹی بھی ہو اگر وہ اس کی پرورش کرے اچھے سے اور اس کی شادی کرے تو وہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں ملی ہوئی ہیں۔ اور اگر عورت بیوی کے روپ میں ہے اور فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے بیوی کی عزت کی تو اس کا گھر میرے گھر کے ساتھ ہوگا۔ اور ماں کی جو شان بتائی وہ تو انہوں نے فرمایا کہ اگر میں نماز بھی پڑھ رہا ہوتا اور مجھے وہ بلاتی ہیں تو میں نماز توڑ کے ان کو جواب دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو ہر روپ میں ہر اس میں رشتے میں بہت عزت دی ہے اور بہت وقار اور ایک احترام دیا ہے۔ اب ہمارے ہاں عموماً یہ ہے کہ یہ جو ہماری عورتیں ہیں یہ دنیاوی تعلیم جتنی مرضی حاصل کر لیں ان کے پاس اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ عورت کے لیے اسلام نے کتنی زیادہ عزت وقار احترام رکھا ہے، کیونکہ انہوں نے پڑھا ہی نہیں ہے۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام میں عورت کو کتنا مقام دیا گیا ہے۔ اب کوئی چاہے ماسٹر کر لے، پی ایچ ڈی کر لے، ڈاکٹر بن جائے، انجینئر ہو، جتنی مرضی فیلڈ میں CSS جو مرضی اس نے ڈگریاں حاصل کر لی ہوں، لیکن اگر اس کو اسلام کا الف بے نہیں پتہ، اگر اس کو اسلام کی تعلیمات ہی اس کے پاس نہیں ہے تو وہ کیسے اندازہ کر سکے گی کہ اسلام نے اس کو کیا کیا مقام دیے۔ تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب ان کے پاس اسلام کی تعلیمات نہیں ہوتی تو جب یہ اپنے ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اسلام میں ہمارے لیے کیا کیا حقوق ہیں، تو پھر ان کو کوئی بھی غیر آ کے کوئی مغرب زدہ اٹھ کے ان کو جس طرح مرضی اپنے نظام میں جکڑنا چاہتا ہے تو جکڑ جاتی ہیں۔ وہ ان کو غلط گائیڈ کرتے ہیں، مس گائیڈ کر کے کہ ان کو ایسا کالا چشمہ پہنا دیتا ہے کہ جس کو یہ کالا چشمہ پہن کے تو اسلام کے خلاف ہی بولنا شروع کر دیتی ہیں، اور یہ ان کو ان کے معاشرے کو ان کے سسٹم کو بڑا اچھا سمجھ کے اور اپنے سسٹم کو برا سمجھنا شروع کر دیتی ہیں۔ اسلام میں کیڑے نکالنا شروع کر دیتی ہیں، جبکہ ان کو ان کا مغرب زدہ جو سسٹم ہے، ان کا جو حالات ہیں وہ ان کو اچھے لگتے ہیں۔ حالانکہ دیکھا جائے تو وہاں پر عورت کی حیثیت کیا ہے، ایک جانور کی حیثیت سے بھی بدتر ہے۔ اگر ہماری عورت دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیا میں چاہے وہ جتنی مرضی ڈگریاں حاصل کر لے، اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، تو اسلام کو پڑھیں تو ان کو پتہ چلے کہ ان کی ہر پرابلمس کا جو سلوشن ہے وہ ہمارے دین میں ہے۔ دین سے ہٹ کے وہ دنیا کے جس مرضی کونے میں چلی جائیں، جس مرضی مذہب میں دیکھ لیں، کسی مذہب میں اتنی عزت اور اتنا عورتوں کے پرابلم کا سلوشن کہیں پہ آپ کو نہیں ملے گا۔ لیکن یہاں پہ الٹ حساب ہے کہ ہم مغرب زدہ ماحول کے پیچھے، ہم سوشل میڈیا کے پیچھے اسلام کو پڑھے بغیر ہم ان کی باتوں پہ آمین کہتے ہوئے ان کی طرف لپکتے ہیں۔ وہ اللہ بخشے میری امی جان کو، اللہ تعالیٰ ان کو پر رحمت کا سایہ فرمائے، وہ ایک مثال دیتی تھی کہ کوئی آدمی تھا، اس کو کسی نے آ کے کہا کہ کتا تیرا کان لے گیا، کہ کتا تمہارا کان لے گیا، تو انہیں اپنے کان وال نہیں ویکھیا تو وہ کتے وال بھجنا شروع ہو گیا کہ ہائی کتا میرا کان لے گیا، کتا میرا کان لے گیا۔ تو اس کی طرف تو پھر رستے میں کوئی سیانہ ملا تو اس نے کہا کان تا ویکھ، اپنے کان تا تیرے دونوں ہے گے نے۔ تو جب اس نے دیکھا تو کان تو اس کے دونوں اس کے پاس تھے، تو بس اس نے سنی سنائی پہ یقین کر کے تو کان کو نہیں دیکھا اور کتے کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا کہ کتا میرا کان لے گیا۔ تو یہ باہر کے جو مغرب زدہ لوگ ہیں اور جو فیمنزم والے اور یہ جو جتنی LGBT وغیرہ سبھی جتنے فضول یعنی کہ جو بے حیائی کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، جو ایسا کلچر لانا چاہتے ہیں کہ ہر طرف بے حیائی ہو، تو وہ ایسا عورت کو سب سے پہلے میٹھا زہر دیتے ہیں کہ تمہیں تو کوئی حقوق ہی نہیں ہے، تمہارے پاس تو کوئی حق ہی نہیں ہے، تو تم اس کے لیے آواز اٹھاؤ۔ اور عورت بجائے اس کے کہ وہ اپنے اسلام کو پڑھے، قرآن حدیث کو پڑھے، اسلام کو دیکھے کہ کیا ہم واقعی ہمیں کوئی نئی حقوق دیا گیا، کیا واقعی ہمارے پاس کوئی وہ ہمارے لیے اسلام نے کچھ بھی نہیں چھوڑا، بجائے جو اپنے پاس اس کے پاس ایک خزانہ، اتنا بڑا خزانہ ہے، اس کو چھوڑ کے وہ مغرب کی بات پہ یقین کر کے اندھا دھند بھاگ رہی ہے کہ واقعی ہمیں کچھ نہیں ملا، بالکل اسی بندے کی طرح جس نے اپنے کانوں کو نہیں دیکھا اور کتے کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا۔ یہ جو سوچ ہے یہ بہت ہی بد کردار سوچ ہے، یعنی کہ صرف انسان ہی بد کردار نہیں ہوتا، اس کی سوچ بھی بد کردار ہوتی ہے۔ اور جس انسان کی سوچ بد کردار ہو تو یہ بہت یعنی کہ اس کے لیے ایک وہ اپنے اوپر تو اس کا ظلم ہوتا ہی ہے، لیکن وہ ایک معاشرے پہ بھی بہت بڑا ظلم کرتا ہے۔ تو یہ خاندانی لوگ نہیں ہوتے، یعنی کہ جن کا کردار جن کی سوچ بد کردار ہوتی ہے، ان کی تربیت کی کمی ہے، اور جو ہے نا عزت دار عورت ہوتی ہے
وہ ان نعروں سے حیا محسوس کرتی ہے. یہ جو عورت مارچ میں اور یہ جو آزادی مارچ میں جس طرح کے نعرے وہاں پہ لگائے جاتے ہیں اور بینرز پہ لکھے جاتے ہیں، ایک حیادار عورت اور ایک خاندانی عورت صرف ان نعروں کو دیکھ کے ہی سن کے ہی وہ حیا محسوس کرتی ہے اور اس کو کراہت محسوس ہوتی ہے ایسے نعروں کو ہی دیکھ کے، بجائے اس کے کہ وہ ان پلے کارڈز کو اٹھائے اور ان کے اوپر ان کو دنیا کو دکھائے. تو اس کو تو صرف ان کو دیکھ کے ہی اس کو کراہت محسوس ہوتی ہے اور حیا محسوس ہوتی ہے. تو عزت دار عورت کی خاندانی عورت کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ ایسی بیہودہ باتوں سے حیا محسوس کرتی ہے. اور جو عورتیں سوچ کی بد کردار ہوتی ہیں نا، تو وہ چاہے ڈیفینس میں یا کسی بھی پوش علاقے میں رہنے والی ہوں، لیکن میری نظر میں وہ انتہائی جنگلی اور جانور نما عورتیں ہیں کہ ان عورتوں کو تو میں کہتی ہوں انسان کہنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے، کہ وہ انسانیت سے بھی آگے گزر چکی ہوتی ہیں. تو جن کو ویلیوز کا ہی نہیں پتہ، جن کو اپنی ویلیوز کا ہی نہیں پتہ، نکلی ہیں وہ عورتوں کے حقوق کے لیے، کہ جب ان کو یہی نہیں پتہ کہ اسلام نے عورت کو کتنی عزت، کتنے وقار اور کتنے احترام کے ساتھ بنایا ہے اور اس کے لیے کتنے مقام رکھے ہیں. تو یہ صرف اسلام سے دوری ہے اور دین اسلام سے لا علمی ہے. اگر تھوڑی دیر کے لیے چلو ہم مان لیتے ہیں کہ یہ جو عورتیں اپنے حقوق کی بات کر رہی ہیں، تو دیکھیں اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے، کسی کے ساتھ کسی کا حقوق دبایا گیا ہے، کسی کے ساتھ کچھ برا ہو رہا ہے، تو وہ جب اپنی مدد مانگنے آئے گا تو کیا وہ ہنستے ہوئے، ناچتے ہوئے، گاتے ہوئے اس طرح کر کے اپنی مدد مانگنے آئے گا؟ اس کا تو انداز ہی یہ ہونا چاہیے کہ بڑا سنجیدگی کے ساتھ، بڑا وہ ایک جارحانہ انداز میں سنجیدگی کے ساتھ وہ اپنی مدد طلب کرے اور بتائے کہ میرے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے اور میں اس کے خلاف ہوں اور مجھے حق چاہیے، مجھے انصاف چاہیے. لیکن وہاں پر کیا ہوتا ہے، اگر آپ دیکھیں سوشل میڈیا پر سب کچھ، تو وہاں پر کیا ہوتا ہے، اتنا غیر سنجیدہ ماحول ہوتا ہے. وہ پارٹیز لگ رہی ہوتی ہیں، جیسے کوئی سیلیبریشن ہو رہی ہے، کوئی پارٹیز ہو رہی ہیں، تو یعنی کہ وہ میوزک، ڈرگس، ڈانس کر کے تو وہ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں، یعنی کہ وہ کیا مانگ رہے ہیں کہ ہنس کر، تو یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ برا ہو گیا، ہمیں اچھا کر دو. یہ جب کسی کے ساتھ کچھ ہوتا ہے نا، تو وہ اس کی ڈیمانڈ سیریس ہوتی ہے، اس کی ڈیمانڈ بالکل سیریس ہوتی ہے. وہ سیریس ہو کے، اپنا سنجیدہ ہو کے اپنی ڈیمانڈز بتاتا ہے. وہ غیر سنجیدگی سے اپنا حق نہیں مانگتا، وہ سنجیدگی کے ساتھ اپنا پرابلم آ کے بتاتا ہے اور پھر وہ اپنے حق کی، اپنی رائٹس کی بات کرتا ہے. تو یہ تو ایک قسم کا بھیڑ چال ہے. اس کے پیچھے یعنی کہ مغرب کا ماحول ہے، مغرب مافیا ہے اس کے پیچھے، جو ہماری عورت تو پہلے ہی ہمارا جو نوجوان نسل ہے، مرد ہوں عورت ہوں، اسلام سے پہلے ہی دور ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام میں کیا کیا حقوق ہیں، اسلام کس چیز کا نام ہے. تو صرف ایک یعنی کہ اسلام کو خود نہیں پڑھتے، اسلام کو خود نہیں دیکھتے. کسی نے جو اسلام کا نقشہ کھینچا ہے، ان کو جو بتایا، اس پہ یعنی کہ اس کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں. اب اگر کوئی اسلام کی غلط تشریح کرتا ہے ان کے سامنے، اسلام کو غلط پورٹریٹ کرتا ہے، تو ان کو خود چاہیے کہ یہ خود دین اسلام پڑھیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو عقل دی ہے، ان کو سمجھ دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دماغ دیا ہے، تو اس کو یوز کریں، اسلام کو پڑھیں، اسلام کا مطالعہ کریں. پھر ان کو پتہ چلے کہ اسلام نے ہمیں کتنی ویلیوز دی ہیں، اسلام میں ہمارے لیے کیا کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس قدر اہمیت دی ہوئی ہے اور ہماری کتنی عزت بخشی ہے ہمیں. تو خدارہ عورت کو یہی کہوں گی کہ اپنی عزت کو پہچانیں، اپنے مقام، اپنے احترام، اپنی ویلیوز کو پہچانیں جو اسلام نے اس کو دی ہیں. تو اسلام کو پڑھیں، مطالعہ کریں، اس کو دیکھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. پھر دیکھیں کہ وہ معاشرے میں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کتنی عزت و مرتبے پر پہنچے گی. کیونکہ جو میں نے آپ کو شروع میں حور کی باتیں بتائیں کہ حور ایسی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس حور کے مقابلے میں جو دنیا کی عورت ہے، اس کو 70,000 گنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے بہتر کہا ہے کہ اگر وہ تقوی والی ہے. تو تقوی کیسے آئے گا؟ تقوی صرف اسی طرح آئے گا اگر عورت اسلام کو پڑھے گی، اسلام کے اوپر پڑھ کے پھر اس کے اوپر عمل کرے گی. آپ کو غیروں کے پیچھے لگنے کی، غیروں کو پڑھنے کی، غیروں کی بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے. آپ صرف بس ایک اللہ اور اس کے نبی کی بات مان لیں. دیکھنا دنیا بھی آپ کی ہو جائے گی اور انشاءاللہ آخرت بھی آپ کی ہو جائے گی. امید کرتی ہوں آپ کو آج کی اچھی بات پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.